مانامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کا مضمون، جس کا عنوان ہے آنا دریدہ کا پھر حدیقہ لسان میں اور کرنا ملاقات مانی آرا سے۔ سماعت فرمائیے گوپی چند نارنگ کا مضمون آنا دریدہ کا پھر حدیقہ لسان میں اور کرنا ملاقات مانی آرا سے۔ یہ مضمون مانامہ دریافت کے شمارہ نمبر 13 میں شائع کیا گیا۔ آج دوبارہ دریافت ڈیجیٹل میں اسے پیش کیا جا رہا ہے۔ آواز ظفر جمیل۔ رد تشکیل بلا شبہ ما بعد الطبیعت کو چیلنج کرتی ہے، لیکن اس کو تباہ نہیں کرتی۔ تباہ ڈسٹرائے کرنے اور رد تشکیل ڈی کنسٹرکٹ کرنے میں فرق ہے۔ آف گرامیٹولوجی کی مترجمہ گاتیری سپیواک نے اپنے مقدمے میں دریدہ کی فکر کا جو جامع اور پرمغز مطالعہ پیش کیا ہے، اس میں وہ واضح الفاظ میں لکھتی ہے کہ دریدہ فلسفے میں اپنے پیش رووں بالخصوص ہیگل، نیٹشے، فرائیڈ، ہیڈگر اور ہسل کا منکر نہیں، بلکہ اسے اصرار ہے کہ ان سب کی فلسفیانہ جستجو، فلاسفیکل انکوائری کی راہ کا وہ بھی ایک راہ رو ہے۔ اوپر یہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ سوسیئر سے بھی دریدہ کا رشتہ یکسر انکار کا نہیں، بلکہ انکار و اقرار یا رد و قبول دونوں کا ہے۔ یوں دیکھا جائے تو دریدہ کی فکر پچھلوں کی فلسفیانہ روایت کی شکست و ریغ پر مبنی نہیں، بلکہ اسی کا تسلسل اور توسیع ہے۔ البتہ اپنی انتہائی باریک بین منطق سے، جو جدلیاتی منطق سے بھی زیادہ دھاردار ہے، دریدہ زبان کی بدئی ماہیت پر اپنے سفاکانہ عمل جراحی سے ثابت کرتا ہے کہ روایت نے جو معنی متعین کر دیے ہیں، معنی فقط اتنے نہیں ہیں۔ علم اور طاقت کے کھیل میں جو معنی دب گئے ہیں یا دبا دیے گئے ہیں، دریدہ ان کو کھولتا ہے اور ان پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ سوزن ہینڈلمن نے اپنی کتاب The Slayers of Moses: The Emergence of Rabbinic Interpretation in Modern Literature Theory 1982 میں شواہد کی روشنی میں بحث کی ہے۔ اس نوع کی باریک قرت کا رواج یہودی روحانی راہبوں کی تشریحاتی تحریروں میں ملتا ہے، لیکن اس سے بھی قدیم سراغ بت مت کے نظریہ شونی ڈیورڈنس میں ملتا ہے، جس کی بحث رابرٹ میکلیولا نے اپنی کتاب دریدہ آن دا مینٹ 1984 میں اٹھائی ہے۔ بودھی مفکر ناگارجن کے فلسفیانہ نظام میں باقاعدہ دو سچائیوں کا تصور ملتا ہے، جو بیک وقت موجودگی سے متصف بھی ہیں اور مبرہ بھی۔ مزید یہ کہ ایمبرے سولوزنگس نے اپنی کتاب کرٹیسزم ان سوسائٹی 1987 میں دریدہ کے انٹرویو سے پہلے کہا ہے کہ دیکھا جائے تو حالیہ برطانوی فلسفیانہ روایت میں خود آئر کی فکر میں رد تشکیلی تجزیے کی متوازیت دیکھی جا سکتی ہے۔ آئر ما بعد الطبیعتی بیانات کو ایسے غیر بیانات ثابت کرتا ہے جو غیر اصل ہیں، شونیہ اور بجائے معروض کے غیر موجودگی سے متصف ہیں۔ دریدہ سے پہلے کی ایسی تمام مثالوں کو رد تشکیل ابتدائی پروٹو ڈی کنسٹرکٹیو کہا جا سکتا ہے۔ مزید دیکھیے ہندوستانی شعریات اور ساختیات۔ یوں دیکھیں تو یہ مسئلہ فلسفے میں موجود تھا، لیکن کسی نے اس کو اس طرح نظریہ بند نہیں کیا جس طرح دریدہ نے کیا۔ غرض دریدہ نے اپنی منطقی قوت سے زبان کے بدئی نظام کی ایک ایسی گرہ نیم باز کو کھول دیا جو فلسفے کے ناخون پر صدیوں سے قرض تھی۔ طریقہ کار زبان کی بدئی نوعیت پر توجہ کرنے کا سب سے زیادہ اثر
ادبی مطالعات پر پڑا ہے، بالخصوص ادبی تنقید پر۔ رد تشکیلی قرأت کی نظر چونکہ معنی کے افتراق اور التوا پر ہے، اس لیے رد تشکیلی مطالعے کی سب سے زیادہ ضرب روایتی معنی پر پڑتی ہے۔ دریدہ کا کہنا ہے، معنی کوئی ماورائی موجودگی نہیں ہے جو متن سے ورے قریب یا دور وجود رکھتی ہو اور جس کو نقاد ڈھونڈ نکالے۔ معنی متن کے اندر ہے اور جیسے ہی متن تحریر ہوتا ہے وہ اپنی رد تشکیل کا بیج بو دیتا ہے، اس لیے کہ زبان کا بدیعی نظام رد تشکیل کی کھلی دعوت دیتا ہے۔ رد تشکیل مطالعہ اس بات کی صحیح کرتا ہے کہ معنی خیزی کی ان پرسرے پیکار قوتوں کو ڈھونڈ نکالے جو خود متن میں مقید ہیں اور ان کی آویزش و پیکار کو تشت از بام کر دے۔ دریدہ کا یہ اقتباس غور طلب ہے۔ مصنف جس زبان میں اور جس منطق کی روح سے لکھتا ہے اس کے پورے نظام، قوانین اور زندگی پر مصنف کا ڈسکورس فی نفس ہی حاوی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ان کا استعمال اس طرح کر سکتا ہے کہ خود کو ان کے حوالے کر دے، رواج کے مطابق، اور ایک حد تک مصنف اس نظام کے تابع رہتا ہے۔ قرأت کو اس رشتے پر ضرور نگاہ رکھنا چاہیے جو زبان کے ان عوامل میں ہوتا ہے مصنف جن پر قدرت رکھتا ہے، اور ان عوامل میں جن پر مصنف قدرت نہیں رکھتا، اور خود مصنف کو جس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یہ رشتہ طاقت یا کمزوری یا روشنی یا تاریکی کا اقداری کھیل نہیں ہے، بلکہ معنی خیزی کی بنیادی ساخت ہے، اور رد تشکیلی تنقیدی قرأت کا کام اس کی گرہیں کھولنا ہے۔ آف گرامیٹولوجی پیج 158۔ واضح رہے کہ رد تشکیلی تنقیدی مطالعہ متن کے تئیں غیر جانبدارانہ رویہ نہیں رکھتا، بلکہ یہ متن کی معنی خیزی کے عمل میں کھلم کھلا اور عمدن مداخلت کی جرت کرتا ہے۔ رد تشکیل بار بار معنی کو پلٹنا چاہتی ہے اور خود کو اور قاری کو بار بار یاد دلاتی ہے کہ اس کے معنی یہ تو نہیں ہے، یا معنیاتی فوقیت یہ تو نہیں ہے جو بظاہر نظر آتی ہے۔ معنی کا افتراق اور التوا جو غیر موجود ہوتا ہے ہمیشہ معنی کے دوسرے پن ادرنیس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ دوسرا پن دبا رہتا ہے۔ اس جبر ریپریشن کی وجہ سے جسے علم اپنی طاقت اور اقتدار کو بنائے رکھنے کے لیے روا رکھتا ہے، نتیجتاً رد تشکیلی مطالعہ معنی کے ایک طور کے دوسرے طور پر غلبے کو بے دخل کرتا ہے۔ تاریخ علم کے کسی خاص طور پر غلبہ قائم رکھنے کے لیے، یعنی طاقت اور اقتدار کو بنائے رکھنے کے لیے، زبان کو ہمیشہ استعمال کرتی رہی ہے۔ رد تشکیلی مطالعہ ایسی تمام گرہوں کو کھولتا ہے۔ کوئی رد تشکیلی مطالعہ مقید نہیں ہوتا، وہ معنی کو دی ہوئی لیک کا پابند نہیں کرتا، بلکہ وہ معنی کے دوسرے پن کو اور دوسرے پن کے بھی دوسرے پن کو سامنے لاتا ہے۔ نیز بندش کلوجر جو قطعیت اور حتمیت کا اشاریہ ہے اس سے بھی سروکار نہیں رکھتا۔ رد تشکیلی مطالعہ اس اعتبار سے کثیر معنیاتی ہوتا ہے کہ وہ رد در رد کے عمل سے دبائے ہوئے یا نظر انداز کیے ہوئے یا جبر کے شکار معنی کو آشکار کرتا ہے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔